آپ کو میں سناتا ہوں ایک حدیث، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی وأنا من الحسین، حسین 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 میرا راہبر، حسین ہی امام ہے، حسین میرا راہبر، حسین ہی امام ہے، حسین میری صبح ہے، حسین میری شام ہے، حسین میری شام ہے، حسین میرا راہبر، حسین ہی امام ہے، حسین میرا راہبر، حسین ہی امام ہے، حسین میری صبح ہے، حسین میری شام ہے، حسین میری شام ہے، حسین سب کی چاغ بھی، حسین باغ باغ بھی، حسین حق کی راہ بھی، وہ کربلا کا شاہ بھی، حسین حق کی راہ بھی، وہ کربلا کا شاہ بھی، وہ کربلا کا شاہ بھی، وہ کربلا کا شاہ بھی، حسین کی بہادری دلیری کو سلام ہے، حسین کی بہادری دلیری کو سلام ہے، حسین میری صبح ہے، حسین میری شام ہے، حسین میرا راہبر، حسین ہی امام ہے، حسین میرا راہبر، حسین ہی امام ہے، حسین میری صبح ہے، حسین میری شام ہے، حسین میری شام ہے، حسین میرا شاہ اہل بیت کا ذکر خیر کرنا ہے۔ آؤ محبوب علیہ السلام کے فرمان سے ابتدا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جلوہ گر تھے، میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن آئے تو آپ نے سیدھے پیروں پر بٹھا لیا، میں جب امام حسین آئے تو آپ نے دوسرے پیروں پر بٹھایا، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے تو آپ نے سامنے بٹھایا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ آئے تو آقا علیہ السلام نے انہیں بٹھا لیا۔ ان تمام کو بٹھا کر آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ آگے ارشاد فرمایا، جو ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ اہل بیت پانچ تن ہم ذکر سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں۔ پانچ تن سے مراد جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن امام حسین، آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے یہی ہے۔ اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شمار ہیں۔ معلوم ہوا اہل بیت اطہار کو اللہ نے خود پاک فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے لیے فرماتا ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تو میرا گھر بناؤ، اسے صاف ستھرا کرو، میرے بندے آئیں گے۔ معلوم ہوا اللہ کے گھر کی صفائی کی باری آئے تو اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ اور فرمایا جب آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی باری آئے تو رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ فرمایا آپ کو ہر نجاست سے دور رکھا، آپ کو پاک اور خوب ستھرا فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہے پانچ تن۔ آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بڑے بھائی ہیں
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شہزادے ایک دن ایسا آیا، آقا علیہ السلام کے سامنے انہوں نے تختی لا کر پیش کی. یا رسول اللہ، جب تختی انہوں نے لکھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے کہ ماں تم فیصلہ فرماؤ کس کی لکھائی اچھی ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے میں کس کو ناراض کرتی. میں نے کہا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس چلے جائے. جب آپ مولا علی شیر خدا کے پاس پہنچے کہ آپ دیکھیں فیصلہ کریں ہم دونوں میں سے کس کی تختی خوبصورت لکھی ہوئی ہے. فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کا دل نہیں توڑا، خاموش رہے. فرمایا تم ایسا کرو یہ تختیاں لے کر اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ. جب دونوں شہزادے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ آپ دیکھیں تختیاں کس کی خوبصورت ہیں. آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ میں کس کو ناراض کروں، کس کا دل توڑوں، دونوں کی خوبصورت ہے. فرمایا نا آپ فیصلہ کریں کس کی زیادہ خوبصورت لکھائی ہے. فرماتے ہیں پھر کیا ہوا. حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں ایک دانہ لے کر آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اوپر سے پھینکتا ہوں، جس کی تختی پر آ کر گرے گا اس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہوگی. تو حضرت جبرائیل امین نے جیسے ہی دانہ پھینکا تو دانے کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک امام حسن کی تختی پر آیا، دوسرا امام حسین کی تختی پر آیا. یعنی آقا علیہ السلام نے دونوں کو ناراض نہیں کیا. حضور علیہ السلام کی بھی انتہا کی محبت تھی. 5 شعبان ہے، 4 سن ہجری ہے، امام حسین کی ولادت باسعادت مدینہ شریف میں ہوئی. اور امام حسین کون ہے؟ امام حسین وہ ہستی ہے جس کے آنے سے پہلے آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا. آپ بعد میں آئے، آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر خیر پہلے فرمایا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب کی چاچی حاضر ہوتی ہیں. یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، اشارہ مقصود ہے. فرمایا جب آپ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا. ابھی امام حسین آئے نہیں، آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، آپ کا ذکر خیر پہلے ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا جو تمہاری گود میں آ کر پلے گا اور بڑا ہوگا. پہلے خبر دے دی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ السلام بہت زیادہ محبت اور پیار کرنے والے تھے. پر میں دونوں کے ساتھ محبت تھی. آقا علیہ السلام ایک دن گلی سے گزر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضور ان کے گھر میں چلے گئے. جا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، حسین کو رونے نہ دیا کر. معلوم ہوا اگر حسین روئے تو محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک سماعت فرمائیں وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا. فرمایا جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے الفت رکھتا ہے، فرمایا جیسے وہ مرے گا اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. معلوم ہے اہل بیت کی محبت میں مرنے والا عام نہیں بلکہ شہیدوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرًا. فرمایا جو بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے جب وہ مرے گا تو مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو کر مرے گا. اور فرمایا جو مسلمان اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے مقام و شان عطا فرمائے گا. اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اس سے کیا مراد ہے کہ امام حسین تو حضور سے ہے اور حضور امام حسین سے کیسے ہے. فرمایا جو شہادت کا مطلوب اور مقصود تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. آقا علیہ السلام کی جو شہادت تھی امام حسین نے شہادت دے کر فرمایا اپنے نانے کے دین کو بچا دیا. امام حسین مدینہ شریف میں ہے. فرماتے ہیں وہاں پر ابتدا کیسے ہوتی ہے کربلا جانے کی. امام حسین مدینہ میں ہے، وہاں کوفیوں نے خط لکھے، جتنے بڑے بڑے سردار تھے ساروں نے خط لکھے کہ جب امیر معاویہ زندہ تھے
غور کرنا، امیر معاویہ زندہ تھے اس وقت میں، ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت جو ہے نا حاکم امام حسین کو ہونا چاہیے، فرمایا آپ کو بلاتے رہے، آپ نہیں گئے۔ پھر جب دیکھا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پیچھے جب یزید حاکم بنا، حکمران بنا، فرمایا پھر ان کوفیوں نے پھر بھی خط لکھا، فرمایا اے حسین ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔ شارح لکھتے ہیں ایک خط نہیں آیا، 10,000 خط انہوں نے لکھے۔ جب خط آیا امام حسین مدینے سے چلے، جب سفر شروع کیا، آج حاجی 10 دن مدینے میں آ جائے، مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، ہم کیسے مدینہ چھوڑیں؟ امام حسین کا بچپن بھی مدینے میں گزرا، جوانی بھی مدینے میں گزری ہے، آج امام حسین کی عمر جو ہے 50 سال سے زیادہ ہے، آج آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ نے مدینہ چھوڑا، محبوب کے روضے پر جا کر ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کر سر جھکائے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی میں کہیں جانے لگتا ہوں آپ سے مشورہ کرتا، اپنے باپ سے مشورہ کرتا، اپنی ماں سے مشورہ کرتا، یا رسول اللہ آج نہ میری ماں زندہ ہے، نہ باپ زندہ ہے، نہ آپ زندہ ہے، یا رسول اللہ موجود نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، ذہنی طور پر حیات نہیں ہے، آج میں کن سے مشورہ کروں؟ امام حسین نے ہاتھ جوڑے، جب محبوب کریم سے پوچھا، روزے سے آواز آئی اے حسین پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہاری بہن زینب تو زندہ ہے، ان سے مشورہ کر دے۔ پھر امام حسین نے بہن سے مشورہ کیا، جب امام حسین چلے مکے میں پہنچے، فرماتے 4 شعبان کو آپ کی ولادت ہے، پھر 4 شعبان کو آپ مکے میں پہنچے، فرماتے ہیں جب مکے میں پہنچے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا اے حسین ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ کوفی جو ہے یہ غدار ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بھی زیادتی کی، آپ کے باپ کو بھی شہید کرنے والے ہیں، اور یہ کوفی جو ہے آپ کے بھائی حسن کو بھی انہوں نے شہید کیا، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ مدینے کے اندر مکے کے اندر کوئی ایسی ہستی موجود نہیں آج جو رسول اللہ کی آل موجود ہو جن کو دیکھے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ امام حسین نے کہا ان کے خط آ رہے ہیں مجھے جانے دو۔ پھر بہت سارے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن عباس وہاں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، کہنے لگے اے حسین ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ کوفی جو ہے غدار ہے۔ امام حسین نے کہا پھر کیا کریں؟ پھر بیٹھے گئے، مشورہ کیا، میٹنگ کی، انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں آپ ایک تفصیل بنا کر بھیجیں، اگر حالات اچھے ہوئے پھر آپ چلے جانا، اگر حالات ٹھیک نہیں ہے پھر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ فرماتے امام حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے آپ کے چاچا زاد بھائی کو بلایا، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ تم میری جگہ لوگوں کی بیعت کرو، لوگوں کو ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لو، ان کو بیعت کرو۔ جب حضرت عقیل جانے لگے، آپ کے 2 شہزادے جو باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، چھوٹے چھوٹے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، دونوں کو ساتھ لیا، آپ نے سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک صحابی رسول ہے، فرمایا جن کا نام حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ وہاں کے گورنر تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ حضرت عقیل آئے ہیں، آپ نے بلا کر ان کو بٹھا کر میٹنگ کی، کہنے لگے یہ لوگ بے وفا ہیں، یہ لوگ غدار ہیں، آپ نے حضور کی آل کو بلایا ہے، ان کی حفاظت کیسے کرو گے، ان کا خیال کیسے رکھو گے؟ آپ نے کہا تھا، جب انہوں نے ایسے کہا وہاں پر یزید کا ایک ماننے والا بھی بیٹھا ہے، جب اس نے سنا اس نے کہا آپ وقت کے گورنر ہو، آپ تو بزدل ہو، حضرت عقیل کو بلاؤ اور انہیں قتل کر دو، آپ کیوں بیٹھے ہیں، قتل کریں انہیں۔ تو حضرت بشیر سمجھ گئے، فرمایا یہ غدار ہے، اس نے یزید کو خط لکھا، فرمایا یہ جو گورنر ہے، فرمایا یہ بزدل ہے، یہ ان کو پناہ دے رہا ہے، جو 2 نمبر ہوتا ہے وہ پہلے سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یزید پہلے سے بھی ڈر رہا تھا کیونکہ میں نے حکومت زبردستی لی ہے، میں نے حکومت زبردستی لی ہے، جیسے آج ہو رہا ہے، میں نے حکومت زبردستی لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ امام حسین کو حاکم بنائے اور مجھے چھوڑ دیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، ان کے دل میں پہلے بھی خوف تھا۔ جب حضرت عقیل پہنچے پہلی رات 12,000 لوگوں نے ہاتھ پکڑ لیا، 12,000 لوگوں نے، جب پہلی رات بیعت تھی، دوسرے دن اور بڑھتے رہے تو حضرت عقیل نے خط لکھا 60,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب اتنے لوگوں نے بیعت کی تو حضرت عقیل نے خط لکھا حالات ٹھیک ہے، امام حسین کو بلایا آپ آ جائیں۔ فرماتے ہیں جیسے خط لکھا پیچھے سے وہاں یزید نے کہا
दूसरे को भेजा है पलीत शैतान को, तुम जाओ गवर्नर बनकर, फरमाया उसको खत्म करो, तुम जाकर हज़रत अकील को कत्ल करो, नौज़ बिल्लाह से शहीद कर दो। फरमाया जब उसने उबैदुल्लाह को भेजा, फरमाया जो जालिम जागर था, लोग तो इस राह देख रहे थे कि इमाम हुसैन आने वाले हैं, लोग इस इंतजार में थे। जब दूसरा खत लिखा हज़रत अकील को पता चला कि उबैदुल्लाह जो पलीत इब्न अबू आया है, उसने कहा खुद दिया, जैसे वो आने लगा पर्दा किया हुआ हिजाब में आया, लोग इस्तकबाल कर रहे थे, नारे लगाते रहे थे कि इमाम हुसैन आए हैं, उसने पर्दा नहीं उठाया, 2 नंबर की मुंह छुपाकर आया। जब वो वहां पहुंचा, अपने लोगों में शामिल हुआ, तो छत पर चढ़ गया, चढ़ के खुतबा दिया। उसने कहा जो इमाम हुसैन के वकील के हाथ पर बैयत करेगा, हम उसे कत्ल कर देंगे, उस बिला उसे शहीद करेंगे, उसे मारेंगे, सजा देंगे। जितने भी कूफी थे सबके साथ, जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, जब थोड़ी सी परेशानी हो तो फिर कहते हैं हम किसी के साथ नहीं। फरमाते हैं जब उन्होंने देखा कि उसने जबरदस्त खुतबा दिया, लोग डर गए। फिर भी उस वक्त भी 6000 लोग गालबन हज़रत अकील के साथ थे। एक बूढ़े साहबी थे, आप उनके घर में पनाह ली, वहां बैठे रहे, लोग आते रहे, आप बैयत करते रहे। फिर दूसरा खत लिखा, थोड़े से हालात खराब हुए, ज्यादा जो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फरमाते जब दूसरा खत लिखा तो इमाम हुसैन ने कहा अब देखो आप तो खत आ गया, मेरे भाई पर मुझे यकीन है वो झूठ नहीं बोल रहे। साहबा ने कहा साहबा पहले तो लड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मोहब्बत की जंग थी, बगावत की नहीं थी, मोहब्बत की जंग थी, हम आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि कूफा वाले जो है ये गद्दार है। इमाम हुसैन ने कहा मेरे भाई का खत आया, अब तो मैं जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन ने सफर किया। फरमाते हैं जब वहां के लोग थे, हजरत अकील की तरफ उन्होंने बंदा भेजा, किसी को खबर नहीं मिली। फिर उसने 3000 दिनार दिए, उसने कहा ये 3000 एक बंदे को दिए, जा ये 3000 ले जा और उसकी तलाश कर हजरत अकील कहाँ रहते हैं। यानी मालूम हुआ आज से नहीं है, उसी सोच में थे। पैसे लेकर बिकने वाले आज नहीं है, जैसे आज कुछ मौलवी भी पैसे लेकर बिक जाते हैं, तो मैं हजारों का नाम लेना भी शुरू कर देते हैं। जैसे किसी ने इमाम हुसैन को भी बागी कहा कि ये बागी था, ये 2 शहजादों की जंग थी। मैंने कहा शहजादों की जंग नहीं थी, फरमाया मुसलमान और मुनाफिकों की जंग थी। जब इमाम हुसैन ने यह सुना, इमाम हुसैन ने सब्र किया। एक करामत है आपकी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे आपने सब्र किया, रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा ऐ हुसैन मेरा कुआं है, उसमें पानी कम है और वो मीठा भी नहीं है, मेहरबानी करें। आपने कहा कुएं का पानी लिया, जैसे कुएं का पानी लाया गया, इमाम हुसैन ने पिया, पीकर थोड़ा सा बचाकर वापस लगा दिया, पर मैं जाओ कुएं में फेंक दो। पानी जो था कुएं में फेंकना था, पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर भी आ गया, मीठा भी हो गया। फरमाते इमाम हुसैन जब वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर बहुत सारे लोग, और याद रखना वाक़या करबला रोने के लिए किसी को कोई लोग रोए और ऐसे वाक़या बयान करना ये हराम है, हाल हासिल नहीं है। रुलाने के लिए नहीं, हमने ऐसा बयान करना है कि जो बूढ़े हो वो भी जवान हो जाए। इमाम हुसैन का सिर्फ वाक़या करबला नहीं, पैगाम हुसैन भी सुने। आपने शहादत हुसैन तो सुनी है, फरमाया इमाम हुसैन ने क्या किया, जब वहां पहुंचे तो आपके जाने से पहले जब वो 3000 दिए, वो गया वहां मस्जिद में जाकर जो है जैसे मोहब्बत करने वाले थे, उनसे कहा हज़रत अकील कहाँ है, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। झूठा दावा किया, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, कुछ तोहफे लेकर आया उनको देना चाहता हूँ। आपने कहा ठीक है, ले गए हज़रत अकील के पास। जब वहां पहुंचा तो उसने 3000 दिनार दिए, लेकर बैठा था। जब शाम हुई तो वापस आकर सारा माजरा बैतुल्लाह को बता दिया। फिर सुबह हुई, फिर वहां पहुंच गया, फिर सारा दिन बैठा रहा, देखता रहा कौन से लोग आते हैं, कौन जाते हैं, कौन मिलता है, कौन इनसे मोहब्बत करता है। सारा दिन देखता रहा, सुनता रहा, फिर शाम को आकर बता दिया। याद रखना हदीस पाक के अल्फाज है, जो बंदा पाकिस्तान का बर्दार हो वो भी जहन्नमी है। क्यों जहन्नमी है? जो अपने मुल्क की खबर काफिरों को बताए, जो अपने मुसलमानों की खबर काफिरों तक पहुंचाए, उस बंदे के लिए महबूब का चमकता हुआ फरमान है, ऐसे बंदे के लिए जहन्नम तैयार है। जो पाकिस्तान का राज काफिरों को बताए, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। याद रखना ये था पैगाम हुसैन क्या था। जिस बंदे को इमाम आका अलैहिस्सलाम का पहला सजदा, इमाम हुसैन का आखिरी सजदा, ये 2 सजदे जिस बंदे को याद नहीं, उस बंदे की कोई जिंदगी नहीं। आका अलैहिस्सलाम का पहला सजदा जिसको याद है, इमाम हुसैन का आखिरी सजदा जिसको याद है, वो बंदा कामयाब है जिसने इमाम हुसैन के आखिरी सजदे से प्यार किया।
امام حسین نے آخری پیغام کیا دیا؟ آقا علیہ السلام نے کس لیے تیار کیا تھا امام حسین؟ حضور کھانے پر کیوں بٹھا کر جاتے رہے؟ حضور نے نماز امام حسین دین ہے کیا ہے؟ میں سوچ سمجھ کر ہوش و آواز میں رہتا ہے. امام حسین کیا ہے؟ دین ہے. دین امام حسین دین ہے. آپ کہیں گے کیسے دین ہے؟ میں نے کہا جب آقا علیہ السلام وہ ایک ہیرا کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں. فرمایا جب آقا علیہ السلام الحمدللہ قرآن پاک سے 16 آیات بشینات اہل بیت کی شان میں اور 60 احادیث مبارکہ آقا علیہ السلام کے فرمان اہل بیت کی شان میں انشاءاللہ اگر وقت ہوتا یہ ساری بیان کرتا اور کچھ بیان کرتا ہوں. پر میں جب امام حسین آئے تو آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیا. معلوم ہوا عبادت میں آ گئی کہ وہ بھی عبادت تھی, وہ بھی نماز دین ہے, امام حسین بھی دین ہے. اس میں ٹائم ہوتا تو میں وضاحت کرتا, مختصر اشارہ دیتا چلو. فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے غلاموں ایسا وقت بھی آیا حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر ہے, میرے نبی آقا علیہ السلام تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے دیکھا کونین کی وادی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف فرما ہے. میرے آقا وہاں پہنچے, امام حسین کو دیکھا, امام حسن کو دیکھا. فرمایا آقا علیہ السلام کے پاس امام حسن آئے, حضور نے سینے سے لگایا, اس کا ماتھا چوما, چوم کر حضور نے بٹھا دیا. پھر امام حسین آئے, آقا علیہ السلام نے آپ کو گود میں لٹایا, لٹا کر حضور گردن چوم رہے ہیں. میرے نبی گردن بھی چومتے ہیں, میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے, حضور رو بھی رہے ہیں. حضرت امام حسین نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا, وجوہات مکرہ دیکھا, بلیان کی زلفیں دیکھی, علم نشا کا سینہ دیکھا, وما ینطق عن الہوی کی زبان دیکھی. امام حسین نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حسین چھوڑو اس بات کو. حضرت امام حسین نے کہا یا رسول اللہ بتائے رونے کی وجہ کیا ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام حسین نے پوچھا, میرے نبی نے کہا اے حسین یہی گردن ہے, اس لیے تمہاری گردن چوم رہا ہوں اور رو رہا ہوں. جس گردن سے میں پیار کر رہا ہوں پر میں کل ظالم اسی گردن پر خنجر چلائیں گے, اسی گردن پر تلوار چلائیں گے. حضرت امام حسین نے دیکھا محبوب کا چہرہ, ہاتھ جوڑے, یا رسول اللہ میرا قصور کیا ہوگا؟ امام حسین سے پوچھا یا رسول اللہ میرا قصور کیا ہوگا؟ ظالم میری گردن پر خنجر چلائیں گے, تلوار چلائیں گے, یا رسول اللہ میرا قصور کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے کہا اے حسین تمہارا قصور یہ ہوگا کہ تم دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج بھی جو دین کے ساتھ کھڑے ہیں, آج بھی الحمدللہ 1.5 لاکھ بندہ جو ہے فلسطین کی حمایت کے لیے, امام فلسطین کی حمایت کے لیے وہاں پہنچا, کافروں کے پاس نہیں پہنچا. حکمران کافر نہیں ہے, مسلمان ہے. امام حسین کے سامنے جو تھے وہ بھی مسلمان تھے. آج سعد حسین رضوی کے سامنے جو ہے وہ بھی مسلمان ہے. آپ نے 3 مطالبے سامنے رکھے. 1.5 لاکھ بندہ نہ گرمی دیکھتا ہے نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے. انہوں نے ایک مطالبہ کیا, ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فلسطین کے پاس کھانے پینے کی اور ان کی دوائی یہ تمام چیزیں ان کو مہیا کی جائے. فلسطینی ہمارے بھائی ہیں, ان کی حمایت کا اعلان کیا. 9 مہینے ریلیاں نکالتے رہے, ان کو کہتے رہے, پر ان کو سمجھ نہیں آئی, کیونکہ جو کھا کافروں کا رہا ہو, جو حکمران کافروں کے ساتھ ملے ہوں, ان کو کیا خبر مسلمانوں کا درد کیا ہے. وہ چیختے ہوئے بچے کیوں رو رہے ہیں, جن کی ماں کی عزت نیلام ہو رہی ہے, ان کو کیا خبر. آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں. میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو کہ ہم نبی سے بھی محبت کرنے والے ہیں. کسی نے یہ پرچار نہیں کیا, زہر ہو کر اعلان نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں کہا ہم بھی قرآن سے پیار کرنے والے ہیں, کوئی سامنے نہیں ہے. یہ بھی کسی نے نہیں کہا ہم قرآن سے بھی پیار کرنے والے ہیں. یہ بھی کسی نے نہیں کہا ہم امام حسین سے بھی پیار کرنے والے ہیں. فرمایا انہوں نے کہا پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ آپ فلسطین کی حمایت, ان کی جتنی ضروریات ہیں ان تک پہنچائیں. کن سے کہا؟ مسلمانوں سے. آپ بتائیں یہ مطالبہ کرتے ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں. حضور کا فرمان ہے ایک مسلمان کے جسم کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. مسلمان ایک جان کی مانند ہے. حضور نے فرمایا اگر کسی کے سر میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے, گھر میں بھی درد ہوتا ہے. اور ہمیں جب فلسطینی بچے ان 8-9 دنوں میں 31,000 لوگوں کے لاشیں اٹھائے ہیں, آج ہم کہتے ہیں ہمارا کیا حق بنتا ہے. یاد رکھنا جو قول و فعل کے ساتھ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا, مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بندہ کہ میں کیا کر سکتا ہوں فلسطین کے بارے میں وہاں جا نہیں سکتا, میں یہاں آواز نہیں اٹھا سکتا,
میں غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا، حق کو حق نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اگر پاکستان کے اندر کسی کے پاس گولی بارود برآمد ہو جائے، آپ کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد ہے، جو فلسطین کا حکمران ہے ان کو کافر اور ان کو آپ دہشت گرد کراتے ہیں پاکستان میں، وہ دہشت گرد ہے تو اتنا ظلم کر رہا ہے، ان کو دہشت گرد کراتے ہیں پاکستان میں۔ انہوں نے کہا نا یہ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسرا مطالبہ یہ تھا، فرمایا ان کی جتنی اشیاء ہیں ان کا بیکار کرے، اور یہ آسان ان کا جو تھا نا آسان معاملات تھے کہ آپ طے بھی کر سکتے ہیں۔ 9 مہینے کہتے رہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور 9 مہینوں کے بعد جب انہوں نے دھرنا دیا 3-4 دن ہو گئے، فرمایا جن کی راتیں نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، وہ بھی دھرنے میں پہنچے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن اگر حضور نے پوچھ لیا، فرمایا ان کی ٹانگیں نہیں تھی وہ تو پہنچے تھے، جو ٹانگیں والے تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ نہ کہنا ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے، آیات کا مفہوم ہے، فرمایا حق بیان کرو، حق دوسروں تک پہنچاؤ۔ فرمایا پاکستان کے حکمران مسلمان حکومت، آج مسلمان حکومت کہہ رہی ہے نہیں یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے کیوں دھرنا دیا؟ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں اجازت دیں، جہاد کا اعلان کریں، آپ گھر بیٹھے رہیں۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ ڈرتے ہیں، آپ ڈرتے ہماری جان نہ چلی جائے، مر نہ جائے، کیونکہ آپ نے مرنا تو ہے نہیں، موت آپ کے ہاتھ میں ہے، ایسے لگ رہا ہے۔ فرمایا جو ڈرنے والے ہیں ان کو چاہیے وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے، اپنی بیویوں کو باہر نکالیں، آپ اندر بیٹھ جائیں، وہ ڈر جائیں، خاموش ہو جائیں، ہم تو مر جائیں گے۔ فرمایا فلسطین کے اتنے بچے کٹ رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کیا کرے گی؟ ان کا یہ حق بنتا ہے اعلان جہاد کریں ان کے خلاف۔ جو یہ کہتے ہیں اتفاق کرتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ فرمایا ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنی آواز بلند کریں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ 1.5 لاکھ بندہ موجود ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اور پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ یاد رکھنا، 3 باتیں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ امام حسین کا واقعہ اگلے جمعے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ پہلا کام کیا کیا؟ یاد رکھنا، ہم نے پہلا کام کیا کیا؟ اسمبلی کے اندر تاجدار ختم نبوت نے جواب دیا کہ حضور آپ نے نبی ہے، تحریک لبیک والوں نے یہ پہلا کام کیا، بڑا کام کیا، حضور آپ نے نبی ہے، وہ تو پڑھے زبان بند نہیں ہوتی کسی کی۔ پہلا کام کیا اسمبلی کے اندر انہوں نے لکھوایا۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ شجاباد کے اندر انہوں نے لکھوایا جو بندہ اسرائیل کی اشیاء استعمال کرے گا، وہ کوکا کولا جتنی بوتل ہے استعمال کرے گا، وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام انہوں نے کیا کہ جو سکول کے اندر ہے دینی تعلیم، ہر کتاب کے اندر انہوں نے پہنچا دی کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ضروری ہے۔ اور چوتھا کام انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ اسمبلی کے اندر نماز کا جب بھی ٹائم ہوتا تو وہ کوئی بندہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جب نماز کا ٹائم ہوگا یہ ختم کر دی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ پانچواں کام انہوں نے یہ کیا کہ آپ یہ کریں جو بندہ بھی پاکستان کے خلاف یا دین اسلام کے ساتھ غداری کرے گا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ پاکستان تحریک لبیک والوں کی حکومت نہیں آئی ابھی، انہوں نے آنے سے پہلے اتنے کام کیے ہیں، اتنے سال سے حکومتیں چل رہی تھی، کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ بلکہ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا ہے۔ میں نے کہا تاریخ پڑھ کے دیکھو، کہتے ہیں جو ہمارے انہوں نے کیا ہے کام ہمارے محبت کرنے والوں نے، تمہاروں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا ہسٹری پڑھ کے دیکھو، جتنے حکمران گزرے ہیں انہوں نے بھی پہلے یہ کام کیا ہے، صرف آپ نے نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت اور فتح اور کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کے دل جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہے، جتنی کوشش ہوگی وہ چلیں گے انشاءاللہ کہ قتل نہ کیا جائے، کسی کی ماں کی عزت احترام نہ ہو، کسی کی بیٹی کو سریعام ان کو ذلیل نہ کیا جائے، کسی کے باپ کی عزت احترام نہ کی جائے، کسی کے گھر کو تباہ و برباد نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی کربلا تھی، آج بھی منظر کربلا والا ہے۔ وہ بھی مسلمان تھے آگے، آج شام میں بھی مسلمان ہے، فرق یہ اتنا ہے، وہ جو تھے وہ بھی حضرت آقا علیہ السلام کی اہل بیت تھی، مولا علی کی اولاد حضرت فاطمہ کی اولاد تھی۔ آج جو ہے بابا خادم حسین رضوی یہ بھی مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی 10 محرم کو آج انہوں نے جا کر بتایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ